علی والا علی والے کے لیے اجنبی ہوتا ہی نہیں۔ جہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، جہاں پر کوئی تعلق نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی بھی آشنائی نہیں ہوتی، سفر میں جاتے ہوئے چہرے پر پیشانی پر نور ولایت دے کر کہتے ہیں کہ تو علی والا ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر اہداف میں اختلاف ہو، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر مزاج مختلف ہوں، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں چاہتیں مختلف ہوں۔ جس کا ہدف علی ہو، جس کی چاہت علی ہو، جس کا مزاج علی ہو، جس کا راستہ علی ہو، جس کی صراط علی ہو، جس کی منزل علی ہو، پھر ان میں اختلاف نہیں ہوتا، ان میں اتحاد ہوتا ہے۔ مولا کائنات کے فرزند حسین بن علی کا ذکر کرنے چلے ہیں، اور یہ حسین وہ ہے کہ اگر پوری کربلا کو سمیٹ دیا جائے تو یزید اور حسین کے لیے ایک ہی فقرہ بول سکتے ہیں کہ یزید تھا، حسین یزید تھا، حسین ہے، اسی لیے یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ محقق کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا کہ ایک روسی محقق نے تحقیق کی اور سوال اٹھایا کہ آخر کیوں یزید جیسے بار بار آتے رہے، حسین یہ کو تنہا تاریخ میں گزرا؟ تو روسی محقق تحقیق کرنے کے بعد کہتا ہے نتیجہ واضح ہے اور مبرہن ہے اور مبین ہے، کا نتیجہ جو واضح ہے، اس لیے حسین تنہا و اکیلا اور آج تک ایک ہے کیونکہ زہرا ایک تھی، کیونکہ زہرا ایک تھی، اس لیے حسین ایک ہے۔ جب تک زمانے میں بد کردار مائیں پیدا ہوتی رہے گی، یزید اور یزید جیسے پیدا ہوتے رہے گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس جوش و خروش سے میرے بھائی نعرے لگا رہے تھے اس انداز سے آپ حضرات جواب نہیں دے رہے تھے۔ سلوات پڑھیے محمد والی۔ یزید تھا، حسین ہے، یہ کوئی بحث ہی نہیں۔ یزید مرد آباد اس لیے ہے، اور دنیا والوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی اگر کہیں کوئی کوشش کرے یزید کے ساتھ جڑنے کی اور یزید کا نعرہ لگانے کی، بعد میں وہی کہتا ہے جس نے بھی نعرہ لگایا غلط کیا، ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، یہی کہتے ہیں۔ یعنی یزید کا نام لینا بھی چاہتے ہیں، لے بھی نہیں پاتے، یزید سے جڑنا بھی چاہتے ہیں، جڑ بھی نہیں پاتے۔ یزید کو امام حسین اور کی بہن زینب نے ایسا لعنت کا توق بنا دیا، نہ صرف خود لعنت ہے بلکہ جو بھی یزید سے جڑے گا وہ بھی لعنت بن جائے گا۔ اسی لیے یہ یزید کا نعرہ لگا کے چھپتے پھرتے ہیں، الحمدللہ ہم بابا کے دور علی کا نام بھی لیتے ہیں، حسین کا نام بھی لیتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یزید ان کے لیے گلے کی وہ ہڈی ہے جسے یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ یزید کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں اور یزید کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، یزید سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں اور یزید کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یزید مرد آباد ہے، کیوں مرد آباد ہے؟ اس لیے کہ یزید گندگیوں کا نام ہے، یزید غلاظتوں کا نام ہے، یزید پلیدیوں کا نام ہے۔ کتنا کرم ہے میرے مولا حسین کا، مجلس کی ہی کرامت ہے جو دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھائے اسے
تلاوت کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کی، اور ہم کوشش کریں گے ان 10 دنوں میں کہ اس آیت کے محضر میں جا کر اس سے کچھ درس لیں، سبق لیں، اور اس آیت کے ضمن میں جو موضوع قرار پاتا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ کربلا سرزمین مشرق۔ ڈائریکٹ ترجمے پہ آتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ آیت کے ترجمے پر غور کیجیے، من المؤمنین الرجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے کیا کرتے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ وعدے کو وفا ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جان کو خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ قربان نہ کر سکے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی تاکہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جان کو قربان کریں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ ایسے مجاہدے اللہ سے ایسا پیکٹ و عہد و وعدہ کیا ہوا ہے، زمانہ بدلتا ہے تو بدل جائے، موسم کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہوں، یہ حالات کے حوالے نہیں ہوتے، حالات ان کے حوالے ہوتے ہیں۔ جوانوں کے لیے یہ پیغام یاد رکھیے گا، جو جوان ہدف نہیں رکھتے، جو جوان مقصد نہیں رکھتے، جو جوان منزل نہیں رکھتے، جو جوان اپنی سمت نہیں رکھتے، وہ حالات کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہ لقمۂ حالات ہو جاتے ہیں۔ مگر جو ہدف رکھتے ہوں، جو مقصد رکھتے ہوں، جو منزل رکھتے ہوں، حالات ان کے حوالے ہوتے ہیں، وہ حالات کا رونا نہیں روکتے۔ وہ جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جس انداز سے بھی حالات ہوں، وہ ذکر حسین کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں ابن الوقت اور ہوں گے جس کی وقت پر حکومت ہے، یا حسین ہے یا حسین کا بیٹا مہدی ہے۔ اب توجہ چاہیے، من المؤمنین الرجال، بغیر تمید کے میں موضوع پہ آ گیا، من المؤمنین الرجال، مومنوں میں سے
کسی بھی ملک میں، کسی بھی کشور میں، کسی بھی جگہ پر علم عباس لگائے مجالے کوئی ضرورت کرے اور اعتراض کرے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ وفاداروں کی نشانی ہے، اسے پتا ہے یہ شجاع لوگوں کی نشانی ہے، اسے پتا ہے یہ مردوں کی علامت ہے۔ اب اگر تمہیں نہیں ملا تو ہم کیا کریں؟ انتظار تو بڑا کیا تھا، بڑی کوشش کی تھی، اپنے نئے جھنڈے اور جھنڈیاں لے گئے تھے، اپنے نئے 39 دن کوشش کرتے رہے، مگر رسول نے کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور مرد بھی ایسا جو غیر فرار ہوگا، فرار نہیں اختیار کرے گا۔ پتا چلا جو فرار اختیار کرے اسے مرد کہلانے کا حق نہیں ہے۔ آج بھی جو بھی علم بلند کرتا ہے اپنے بدن کی دھجیاں اڑوا دیتا ہے، مگر وہاں سے فرار اختیار نہیں کرتا۔ علم مردوں کی علم کیا بتانا چاہتے ہیں رسول؟ یا رسول اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں نے جو ابتدا میں جملہ مردانگی یا جوان مردانگی یہ صنفوں میں مقید نہیں ہوئی، یہ کالموں میں مقید نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کالم مردانہ ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو کیا؟ آپ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں آپ لوگ کہ ایسا تو نہیں ہے بات میری ہی طرف پلٹ رہی ہو، اس لیے قبول کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ جی جب بات اپنی طرف پلٹتی ہے تو قبولیت میں مشکل تو ہوتی ہے، مگر کیا کریں؟ رسول نے کہا کالم کے اعتبار سے مرد ہونا کافی نہیں، یا رسول اللہ پھر کہا روح کے اعتبار سے بھی مرد، ارادے کے اعتبار سے بھی مرد، یعنی کیا؟ اس کو اور واضح کرتے ہیں، یعنی کیا؟ ممکن ہے خاتون ہو مگر ہمت اور جرت ایسی ہے کہ کہنے والا نے کہے میرا سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، توجہ رکھیے گا، میرا سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، زمانے میں مردوں نے جس سے شجاعت اور مردانگی سیکھی اسے زینب کہتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے یہ جملہ کہا زن بگو مرد آفرین روزگار، خبردار علی کی بیٹی کو صرف خاتون مت سمجھنا، زن مگو مرد آفرین روزگار، جس کے قصے اور داستانوں کو سن کر زمانہ مرد پیدا کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، خبردار اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، یہ علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے۔ زن مگو خاک درش نقش جبین، خبردار اس کی پیشانی پر ہٹی ہوئی خاک، لٹی ہوئی خاک، لگی ہوئی خاک دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ یہ گھبرائی ہوئی ہے، یہ سہمی ہوئی ہے، یہ پریشان ہے، یہ خاتون ہے۔ ظالم کے دربار میں جا کر ما رأیت الا جمیلہ کا نعرہ لگا کے دنیا والوں کو بتائے گی جو شہادتوں سے گھبرائے وہ اور ہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین، خبردار اس کو معمولی خاتون نہ سمجھنا، اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ کہا علی نے اپنی مشت امامت سے سورج کو پلٹایا، یہ علی کی بیٹی ہے، معمولی ذات نہیں ہے، صرف اشارہ کرے گی خلق خدا رک جائے گا،
جو ہوا کی سانسوں کو روک لے، جو ہوا کی سانسوں کو روک لے، جانوروں کے گردنوں میں ہلنے والی گھنٹیوں کو دبا دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ کہا یہ معمولی ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ ہے، جو اپنے آپ کو خدا کا ہاتھ بنا کر دنیا والوں کو دکھائے کہ جو ہوا کی سانسوں کو روکے اسے مجبور نہ سمجھنا، ہم اپنے ارادے سے آئے۔ زینب بنت جلال، خبردار اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، یہ علی کی بیٹی، یہ وہ ہے جب خاک کربلا پہ سجدہ کرے گی تو کربلا کو ماندگار بنا دے، کربلا کو جاوید بنا دے۔ یاد رکھیے کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ من المؤمنین رجال، خبردار اللہ یہ کہہ رہا ہے من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں۔ پروردگار کیا یہ صنف میں مقید کار نہیں، ممکن ہے ایک خاتون ہو مگر کردار اتنا بلند ہو کہ مردوں کو حکم ہو جب تک اس کی سنت پر عمل نہیں کرو گے، آپ کی خاموشی پہ قربان، جب تک اس کی سنت پر عمل نہیں کرو گے چاہے میرے نبی ہی کیوں نہ ہو، حج قبول نہیں کروں گا۔ بڑے مرد بنے پھرتے ہو، ذرا حج پہ جا کر صحیح تو نہ کرو، پتا چلا اللہ نے کچھ خواتین ایسی بنائی جو مردوں کو پابند کر دیا کہ اس خاتون کی سنت پر عمل کرو تاکہ تمہارا حج قبول ہو۔ ارے بی بی ہاجرہ کی سنت پر عمل نہ کرو تو حج نہیں بچتا، جناب زینب کی سنت عزاداری پہ عمل نہ کرو تو اسلام نہیں بچتا۔ عزاداری اسلام کی سانسوں کا نام، اسلام اگر زندہ ہے تو عزاداری کی وجہ سے۔ یہ کس نے دی عزاداری؟ حضرت زینب۔ کس نے بنیاد رکھی اس عزاداری کی؟ حضرت زینب نے۔ یعنی جو مردانہ بصیرت رکھے وہ دور تک سوچتے۔ کیا کیا جناب حاضرہ نے؟ توجہ ہے آپ ذرا، کیا کیا جناب حاضرہ نے؟ پروردگار خاتون ہی تو ہے، مردوں کے لیے لمحہ عمل بنا رہے ہیں۔ مردوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی ہمت کو بلند رکھو، اگر ہاجرہ تک بھی پہنچ گئے تو بڑی بات ہے۔ جملہ کہوں، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، اللہ تو ان کو بھی ہاجرہ جیسا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، اللہ تو انہیں بھی ہاجرہ جیسا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پابند بنا رہا ہے، بی بی ہاجرہ کی سنت پر عمل کرو۔ پروردگار کیا کیا؟ بی بی ہاجرہ نے 3 عہد پورے۔ آیت کیا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، یعنی مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدے کو، اگر یہی وعدہ خاتون پورا کرے تو اللہ اسے مردوں کے لیے نمونہ بنا دیتا ہے۔ پروردگار کے جناب حاضرہ نے کیا کیا؟ کہا 3 عہد پورے کیے، 3 وعدے پورے کیے۔ کون سے 3 وعدے؟ ایک بحیثیت زوجہ اپنے شوہر سے وعدہ، ایک بحیثیت ماں اپنے بچے سے وعدہ، ایک بحیثیت کلیجہ خدا،
علاقہ خالی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس میں تنہا رہیے، اکیلے رہیے، کتنی وحشت ہوگی، کتنا خوف ہوگا، لائٹ بھی نہیں، اور یہ بھی توقع ہو کہ کوئی بھی جانور آ کر کھا سکتا ہے، کوئی بھی جانور آ کر حملہ کر سکتا ہے، شاید ہی کوئی مرد ہو جو ایسے ماحول میں رہ سکے۔ اگر آپ حج پر نہیں گئے، دعا کرتے پروردگار حج کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ دیکھیے آج کا ماحول تو ماڈرن ہو گیا ہے، مگر زمانے قدیم میں جس وقت جناب ہاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ رہے ہیں، کیسا ماحول ہوگا، کیسا سناٹا ہوگا، کیسا خوف ہوگا۔ کا ولی تو دور کی بات، جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ولی ہوتا ہے اس کی ماں کو بھی خوف۔ یہ جناب ہاجرہ ہے، جناب اسماعیل کی ماں، یہ لکو تک صحرا میں نہیں ڈرے گی۔ علی کی ماں ہے فاطمہ، یہ لکو تک صحرا میں نہیں ڈرے گی، اور جب یہ کعبے کی طرف آئے گی کعبے کی دیواریں ہلتی رہے، کعبے کی دیواریں شق ہوتی رہے، کیونکہ علی کی ماں ہے، وہ اور ہوگی، کسی ایرے گیرے نتو خیرے کی ماں ہوگی، بھاگ جائے، یہ علی کی ماں ہے، یہ جناب ہاجرہ اسماعیل کی ماں ہے۔ قانون لے لو، جب مائیں ولیوں کی اتنی بہادر ہوتی ہے تو پھر ولی کا باپ کیا ہوگا، پھر ولی کا باپ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات جب فتح مکہ ہو چکا، ام ہانی مولا کائنات کی بہن ہے، ایک دشمن جس کے لیے رسول نے کہا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف میں چھپ بھی جائے پھر بھی اسے امان نہیں ہے، مولا ڈھونڈتے ہوئے آئے، کیا دیکھا کہ جناب ام ہانی کے گھر میں گیا، مولا کائنات داخل ہوئے، نقاب تھی چہرے پر، جناب ام ہانیہ نے پکڑ لیا، کیوں 10 سال کے بعد بھائی کو دیکھ رہی ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ام ہانی کون ہے؟ ابو طالب کی بیٹی ہے۔ ام ہانی کون ہے؟ جناب امیر کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں واپس آ کر رسول خدا کو، مولا میں دشمن کے تگ و دو میں تھا، اس کی تلاش میں تھا، اس کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، میری بہن کے گھر دشمن گیا، میں جیسے ہی داخل ہوا چاہتا تھا میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے جو 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دے، یہ وہ ہاتھ ہے۔ علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ چھڑاتے چھڑاتے اتنی دیر ہو گئی دشمن بھاگ گیا۔ رسول خدا نے تاریخی جملہ کہا، اگر پوری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، اگر پوری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی تو کوئی کمزور اور بزدل نہ ہوتا، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ام ہانی کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے مجھے وقت لگ گیا، دشمن بھاگ گیا۔ اب رسول نے کتنا ہی بہترین انداز سے بیلنس کیا، ہاں کیونکہ ابو طالب کی بیٹی ہے، اگر پوری نسل، اگر قیامت تک پوری دنیا کے لوگ نسل ابو طالب سے ہوتے تو کوئی بھی بزدل نہ ہوتا، سب کے سب شجاع ہوتے، سب کے سب بہادر ہوتے۔ تو جناب ہاجرہ کون؟ ولی کی ماں، ولی کی زوجہ، اور خدا سے عہد کو پورا کیا۔ اب یہاں پر ایک درس لیتے جائیے، اور درس کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی راستہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کیا کریں؟ جناب ہاجرہ کو پتا تھا، آپ کو معلوم ہے یہ جو تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں اور کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا
چاہیے کہ لفظ کلچر ہے کیا. لفظ کلچر کلٹ سے نکلا ہے اور یہ کلٹ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پر پانی پایا جاتا ہے, جہاں پر نہریں پائی جاتی ہیں. کلٹیویٹر کسان کو کہتے ہیں. کیوں کلٹیویٹر کسان کو؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ پر جا کر آباد ہوتا ہے. ایک اور جملہ لے لیں, جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں وہ تمام کی تمام تہذیبیں پانی کے قریب قریب کنار میں آباد ہوتی ہیں. تہذیب مصر لے لیں, قدیمی تہذیب ہے. بابل لے لیں, قدیمی تہذیب ہے. مونجو دڑو لے لیں, قدیمی تہذیب ہے. کہ وہ تہذیبیں ہیں جہاں پر پانی, نہر, دریا, سمندر تھا, پانی کے آثار تھے, تبھی تہذیبیں آباد ہوئی. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پانی کا کوئی بھی اثر اور زمین ایسی کہ جس سے توقع بھی نہیں. تو زمین ایسی ہوتی ہے جہاں پر کنواں کھودا جائے تو توقع ہو کہ یہاں سے پانی نکلے گا. یہ زمین بھی ایسی پتھریلی زمین جہاں سے پانی کی بھی توقع. اب حضرت اسماعیل ہے پیاسے, بی بی ہاجرہ کہتی نا کوئی آثار نہیں ہے, کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ زمین ہے بانجھ. اس سے بہتر کیا ہوگا؟ زمین پانی کے اعتبار سے ہے بانجھ, پانی دے گی نہیں. تو جناب ہاجرہ کہتی نا چپ کر کے بیٹھ جاتی. کہا چپ کر کے بیٹھنا مایوس لوگوں کا کام ہے. چپ کر کے بیٹھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کا تعلق خدا سے نہ ہو, جن کا بھروسہ خدا پر نہ ہو. کوشش کرنا میرا کام. اور جناب ہاجرہ اللہ کے نبی کی طرف سے بتائے ہوئے حدود میں کوشش کر رہی ہے, باہر بھی نہیں نکل رہی. یہ صفا و مروہ کے درمیانی کیوں باہر نکل جاتی پتہ ہے نا, ذاکری نقطہ ہے. اور صرف ذاکری نقطہ نہیں ہے, حقیقت بھی ہے. کہنے والے نے کہا تھا یہ ان حدود میں کیوں رہ رہی ہے, باہر نکلی ہے. کہا نبی نے مجھے پابند کیا ہے. توجہ یہاں رکھیں, نبی نے مجھے پابند کیا ہے کہ اسی حد میں رہنا ہے. تو جب اس نے اصرار کیا تو جناب ہاجرہ نے کہا تو کوئی اور نہیں شیطان ہے, تو کوئی اور نہیں شیطان ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کی بیوی کو اس کے بتائے ہوئے حدود سے نکالے, جو نبی کی بیوی کو اس کے بتائے ہوئے حدود سے نکالے وہ شیطان ہے. تاریخ میں جب بھی جس نے بھی نبی کی بیوی کو نکالنے کی کوشش کی وہ فیصلہ خود ہی کرے. ٹھیک ہے, اس جملے پہ کافی ہے. اسی حدود میں کیا ثابت کر رہی ہے؟ 3 عہد ہیں جناب ہاجرہ کے. نبی خدا ابراہیم, اس کے عہد کو بھی پورا کرنا ہے. جناب اسماعیل, اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اور اللہ سے عہد کہ پروردگار تیری طرف سے جو مجھے امانت ہے اس کا خیال کرنا ہے. اب ایسے میں جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زوجہ اور ماں کوشش کر رہی ہے تو اللہ نے بھی کہا کوشش تم کرو, پتھروں سے پانی نہ نکالے تو ہمیں خدا نہ کہنا. اس جملے کو یوں کہوں, اگر پتھر کو بھی پانی نہ بنائے تو ہمیں خدا نہ کہنا. سلام پڑھیے محمد والے. بھائی کمال ہو گیا, پانی نکلا. جناب ہاجرہ نے دیکھا نبی کی ایڑی سے پانی نکلا, ایڑ سے. ٹھیک, جب ایڑی سے پانی نکلا اب سوال یہ ہے کہ پانی رک نہیں رہا. پہلے پانی آ نہیں رہا تھا, اب رک نہیں رہا. پروردگار اسے روکنے کا کوئی اہتمام کر دے. کہا دنیا والوں کو بھی تو بتاؤں کہ یہ جناب ہاجرہ کا مقام کیا ہے.
جاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک لطیف 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 نقطہ ہے اگر محسوس کریں. ولایتوں کے درجات. ایک ولایت وہ ہے جہاں پر کہنے کی ضرورت پڑتی. ایک ولایت وہ ہے جہاں پر صرف کہنے کی نہیں، بس معلوم ہو جائے کہ اس کی مرضی کیا ہے، سامنے والی چیز عمل کرتی ہے کیونکہ اس کی ولایت کا دائرہ ہے. کیسے سمجھاؤں؟ مثال لیجیے. ایک یہودی کے پاس مولا کائنات یہ بھی چادر رکھنے آئے. چادر بھی معمولی نہیں، چادر سیدہ زہرا. تو یہودی نے کہا کیا آپ کے لیے سنا ہے اور آپ کے نبی کے لیے سنا ہے، وہ کونین کے مالک ہیں. تو مولا کائنات نے کہا بے شک ہم کونین کے مالک ہیں. اگر تم چاہتے ہو میری قدرت دیکھو، اگر میں چاہوں، شاباش، میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. مولا نے کہا نہیں، مولا نے کہا نہیں، دیوار سونے کی بننا شروع ہو گئی. مولا نے کہا میں نے کہا نہیں. کہا مومن اور ولی میں کوئی تو فرق ہو. مومن کہتا ہے ولی اب جملہ کم. یہ ہے اسماعیل کی ماں، یہ کہے گی تو پانی رکے گا. یہ ہے علی کی ماں، یہ دیوار کو نہیں کہے گی کہ شک ہو جاؤ. ارے یہ قدم اٹھائے گی، دیوار خود بخود سمجھ جائے گی. علی کے ماں کا ارادہ یہی ہے، دروازے سے نہیں یہاں سے آنا ہے. اچھا اس کی اور ملبوس مثال. آپ نے دیکھا بچہ گھر میں حرکت کرتا ہے، ماں کہتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتا. باپ صرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ ولایت کی تفسیر سمجھا رہا. یعنی کچھ ولایت ایسی ہے جہاں پر لفظ کی ضرورت نہیں. آپ نے عمل مشاہدہ کیا نا، باپ صرف دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ جاتا ہے. یہ اس کی اتنی ولایت ہے. اب سمجھو زینب و ہاجرہ کو، ہاجرہ نے کہا زمزم رک جا تو رک گئی. بی بی زینب نے اشارہ کیا، ہوا کی سانسیں رک گئی. توجہ فرما رہے ہیں. اپنی ولایتوں کو بلند کرتے جاؤ. جملہ ہم لے لیں گے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس انداز سے آپ کو رد عمل دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا رہے، مگر میں بخل نہیں کروں گا. زہرا کا گھر ولی پرور گھر ہے. صرف زہرا کا گھر ولی پرور نہیں ہے، مجلس حسین بھی ولی بنا دیتی ہے. مگر یاد رکھنا یہ ولی وہ نہیں بناتی جسے شریعت کا پتہ نہ ہو، جو شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، جو لباس اتار کے چلے تو ہم اسے ولی کہیں. یہ ایرا میرا نتھو خیرہ ہوگا، ولی نہیں. ولی وہ ہے جو شریعت کی کشتی پہ چل کر طریقت کو اختیار کر کے معرفت کے مراحل کو طے کر کے علی سے ولایت کو لے، اسے ولی کہتے ہیں. نظام الدین اولیاء کا نام سنا؟ کہنے والے نے آتا تھا آپ کی ولی، علی بھی ولی. توجہ ہے آپ بھی ولی. علی کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے جب لفظ عالم لگاتے ہیں. تو اگر یہ بے وقوف ہو تو کہے گا کہ اللہ بھی عالم، میں بھی عالم.
اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا عالم ہونا اور ہے، تیرا عالم ہونا۔ اگر قرآن کہے رسول بشر تو یہ کہتا ہے رسول بھی بشر میں بھی بشر، تو لفظوں کے استعمال میں آ کر دھوکے میں نہ پڑنا۔ رسول اور بشر ہے، تو اور بشر ہے۔ رسول کے بشر ہونے اور تیرے بشر ہونے میں بڑا فرق یہ ہے، اگر اس کا نام نہ لو تو پاک نہیں ہوتے، جب تک رسول کا نام نہ لو تو پاک نہیں ہوتے۔ بس یہی فرق ہے تمہارے اور رسول میں، تم نجاست ہو وہ طہارت ہے۔ آپ بھی ولی علی بھی ولی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ولی علی بھی ولی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ کیا کرتے ہو، جو کام کرتے ہیں، جو اس مثال سے اسے سمجھانا آسان ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں کسان ہوں، زمین پہ کام کرتا ہوں۔ کہا زمین تمہاری ہے؟ کہا نہیں، زمین مالک کی ہے، میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ کہا تم بھی اناج کھاتے ہو؟ وہ بھی اناج کھاتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہ اپنا کھاتا ہے، میں اس کا کھاتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا بس یہی میری ولایت اور علی کی ولایت میں فرق ہے۔ علی جب تک ولایت تقسیم نہ کرے ہمارے جیسے بھکاری کبھی ولی بن ہی نہیں سکتے، ہمارے جیسے بھکاری کبھی ولی بن ہی نہیں سکتے۔ تو تم نے توجہ کی، سید رضی نے اپنے کشکول میں علم علی کو جمع کیا تو نہج البلاغہ بنا، یعنی جو جیسی علی سے خیرات لیتا جائے گا وہ بنتا جائے گا۔ ولایت تصغیر کا نام ہے، اور یہی اللہ بتانا چاہتا ہے من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ آپ نے دیکھا، درود پڑھیے اتنی مشکلوں سے اپنے بچے کو بچاتی ہیں، مگر یہی حاجرہ جب اللہ کی طرف سے امتحان آ، اور بزرگان یہ کہتے ہیں جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر گئے قربانی کے لیے، اور جب انہیں قربان کرنا چاہا تو بدن میں دھمبا آ گیا، مگر کہتے ہیں کہ چھری کے نشان، چاقو کے نشان حضرت اسماعیل کے گردن پہ رہ گئے۔ جزاک اللہ کو جب اسماعیل واپس آیا ماں نے وہ نشان دیکھے، جب ماں نے وہ نشان دیکھے تو بزرگان یہ کہتے 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد جناب ہاجرہ انتقال کر گئے، فقط ایک جملہ کہتی تھی اگر چھری چل جاتی تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا، اور خدا کی قسم زبان حال سے کربلا کی ہر ماں یہی کہہ رہی تھی میں کوئی ہاجرہ تھوڑی ہوں، میں کوئی ہاجرہ تھوڑی ہوں، میں کربلا کی ماں ہوں، میرے سامنے بچہ ذبح ہو جائے، حسین پہ قربان ہو جائے، ہمیں قبول ہے۔ اسی لیے جملہ کہنے والوں نے یہ جملہ کہا۔ تھوڑا آگے آئیں گے، مدینے میں ایک ماں پہ ظلم ہوا، اور کربلا میں بھی ماں پر ظلم ہوا، مگر دونوں میں بڑا فرق تھا۔ مدینے میں بچوں کے سامنے ماں پہ ظلم ہوا، اگر نہیں پہنچے تو واضح جملہ کہوں، زہرا تھی اور حسنین تھے۔ حسنین دیکھ رہے تھے کہ ماں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مدینہ تھا،
اور کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ ہر ماں انتظار کر رہی تھی کب میرے بچے کی باری آئے گی۔ یہ کربلا درس ہے اس بات کا کہ جو بھی قربانی دے گا پروردگار اسے باقی رکھے گا۔ آج اگر ہم یہاں پر جمع ہیں تو ان ماؤں کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے، ان ماؤں کی قربانیوں کو بتانے کے لیے ہے۔ معلوم ہے نا، عجیب روایت ہے میرے دوستوں، کوئی اور ماں یاد کرے یا نہ کرے، حسین کی ماں زہرا یاد ضرور کرتے ہیں۔ بزرگان پڑھتے ہیں کہ ایک خاتون کا بچہ محرم کے دنوں میں انتقال کر گیا، قریب تھا۔ اس خاتون کو حیا آئی، حیا محسوس ہوئی، ادب کیا کہ محرم کے ایام ہوں اور میں اپنے بچے پر رو، یہ ہو نہیں سکتا۔ زہرا کا گھر اجڑ گیا، زہرا کا بچہ شہید ہو گیا اور میں اپنے بچے پر رو۔ 10 دن اس نے مجلس کا اہتمام کیا اور سے وقت گزرنے کے بعد اپنے بچے کی قبر پر گئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک خاتون ہے جو اس کے بچے کی قبر پر گریہ کر رہی ہے۔ کہا اے خاتون، کیا بھول گئی ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ تو میرے بچے کی قبر ہے؟ ارے یہ میرے بچے کی قبر ہے، آپ کون ہے جو میرے بچے کی قبر پر آئی ہو؟ ایک مرتبہ اس خاتون نے اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو، اپنی چادر کو ہٹایا اور کہا اے مزدور، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ تم 10 دن تک میرے بچے پر روتی رہی، میں تمہارے بچے پر روتی رہی۔ ارے اطمینان رکھیے، آج اگر آپ زہرا کی اولاد کو یاد کرنے آئے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں، زہرا قبر میں بھی تنہا نہ چھوڑے گی، زہرا مرنے کے وقت بھی تنہا نہ چھوڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے جملے ہیں، جب عزادار زیارت حسین کے لیے جاتا ہے نا، قبر حسین پہ، روایت کے یہ جملے ہیں، اللہ زیارت کے یہ جملے کہتے ہیں سب سے پہلے جو ذات استقبال کرتی ہے وہ ذات حضرت زہرا کی ذات، وہ ذات حضرت زہرا کی ذات۔ اگر آج کوئی آپ سے پرسہ لینے آیا ہے تو زہرا لینے آیا ہے۔ یہ بزرگان جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے، یہ کوئی ایسے دعا نہیں کرتے۔ بزرگان عالم روحانیت سے، عالم عرفان سے مشاہدہ کر کے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں، ہر مجلس میں زہرا آتی، اور صرف زہرا اکیلی نہیں آتی۔ علامہ دربندی کہتے ہیں جیسے محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جملہ تو رونے کے لیے تو ہمارے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے، محرم کا چاند ظاہر ہوگا، اور ایک جملہ چاند کو دیکھ کر ضرور کہنا اے چاند تو نکل آیا، زہرا کے چاند اجڑ گئے۔ علامہ دربندی یہ کہتے ہیں جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو شام کی چھوٹی قبر سے 4 سالہ بچی جس کے ہاتھ جس کے ہاتھوں میں ابھی تک زنجیر بندھے ہوئے ہیں، وہ قید خانے سے اٹھ کر اپنی پھوپھی کی قبر پر آتی ہے۔ اماں اٹھو، عزا خانے سج گئے، عزا خانے سج گئے۔ چلتے ہیں اپنے بابا کے عزاداروں کی طرف، اور یہ دونوں بیویاں جناب زہرا کی قبر پر آ کر کہتی ہیں، ایک کہتی ہے دادی، ایک کہتی ہے اماں اٹھو، فرش عزا سج گئے۔ چلتے ہیں فرش عزا پہ، عزاداروں کے
پرسے کو قبول کرتے ہیں. مجھے جملہ کہنے دیجیے نا. عجب نہیں جب عزادار روتے ہوں اور سکینہ دیکھ کر یہ سوال کرتی ہو, اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا مارا نہ جاتا. اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا شہید نہ ہوتا. ہاں عزادارو, جب محرم کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو مولا رضا نے ابن شبیب کو یہ جملہ کہا, یا ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, کیا کبھی تمہارا رونے کو دل کرتا ہے؟ کہا ہاں مولا, رونے کو دل کرتا ہے. کہا جب بھی تمہارا رونے کو دل کرے تو ہمارے جد حسین پہ گریہ کیا کرو, ہمارے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. مولا صادق سے پوچھا گیا, بولا یہ کیا بات ہے؟ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے سب رونا شروع کر دیتے ہیں, سیاہ لباس پہنتے ہیں, دل پہ غم طاری ہو جاتا ہے. بولا اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اذا اللہ ہلال محرم, جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, نشرت الملائکۃ, ملائکہ ثوب الحسین, حسین کے کرتے کو اٹھا کر آسمان میں پھیلا دیتے ہیں. حسین کے کرتے کو اٹھا کر آسمان میں پھیلا دیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ کرتا پھیلتا ہے, اور وہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں, جس پر تلواروں کے نشان ہیں, انہیں حسین سے غلطہ ہے, اور ایسے میں جب اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں, ہمارے شیعہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بس ایک جملہ اور اس عبادت کو مختصر کروں. پتہ ہے جب حسین تنہا رہ گئے تو پہلے مرحلے میں جس سپاہی کو یاد کیا وہ کون تھے؟ پہلے جس سپاہی کو یاد کیا اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں. اور یہ جملہ کہا, آئین مسلم بن عقیل, اے مسلم بن عقیل کہاں چلے گئے؟ دیکھتے نہیں تمہارا آقا تنہا ہو گیا. اے مسلم, دیکھتے نہیں تمہارے آقا کی کوئی مدد کرنے والا نہیں رہا. یہاں علماء کہتے ہیں کیا مولا کو پتا نہیں تھا مسلم کوفہ میں شہید ہوئے؟ مگر مولا بتانا چاہتے ہیں, اے میرے شیعو, جب بھی بعد میں کربلا کا ذکر کرنا تو میرے پہلے شہید مسلم کو نہ بھولنا, میرے پہلے شہید مسلم کو نہ بھولنا. اور جب بھی آپ مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں کیا جملہ کہتے ہیں, کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنی انگشت شہادت سے کربلا کا رخ کرتے ہیں نا, سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ جناب مسلم کی سنت ہے. دارالامان کی چھت پر جناب مسلم نے رخ کیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا میرا سلام قبول کر لیجئے. جب یہ سلام پہنچا ہواؤں کی دوش پہ, امام نے سواریوں کو روکا اور ایک طرف آ گئے. جناب زینب ساتھ میں آ گئے. ایک مرتبہ کہا بھیا خیر ہے, کہا میرے مسلم کی طرف خیر نہیں, ارے ظالم تلوار چلانا ہی چاہتا ہے. اتنے میں حضرت عباس آئے اور وہ منظر دیکھا, مگر جب شہادت ہو گئی مولا خیموں میں واپس آئے. جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا, چھوٹی بچی تھی, زانوں پہ بٹھایا, در پہنائے اور کہا بیٹے آج کے بعد مجھے ماموں نہیں بابا کہنا, آج کے بعد مجھے ماموں نہیں بابا کہنا. سمجھدار گھرانے کی بچی ہے نا, فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کیا ہو گیا؟ انا للہ پڑھ رہی ہو. کہا ماموں آپ کا انداز بتا رہا ہے میں یتیم ہو گئی, ارے میرا بابا شہید ہو گیا. مگر مجھے جملہ کہنے دیجئے, یہ منظر چھوٹی بالی سکینہ دیکھ رہی تھی, دور سے دیکھ رہی تھی اور سمجھ گئی جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اسے پیار کیا جاتا ہے, اسے در پہنائے جاتے ہیں. مگر میں کہوں گا اے آزادی, ہر بچی کی قسمت ہمیشہ جیسی نہیں. ارے جب آپ یتیم ہوگی کوئی تماچا, کوئی تازیانہ,
ألا لعنة الله على قوم الظالمين. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.